کبھی جیل کی تنگو تاریخ کوٹریوں میں دیکھا. مولا مجھ سے پوچھ, میں نے جبریل کو اپنے نورانی پروں پر اٹھا کر آسمانوں پر لے گیا ہوں. آفاق ہاں گردیدام, مہر بتا پر زیدام, بسیار خوباں دیدام, لیکن تو چیزیں دیگری. مولا میں نے مشرق کو دیکھا, میں نے مغرب کو دیکھا, میں نے شمال کو دیکھا, میں نے جنوب کو دیکھا, لیکن محمد جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. سبحان اللہ. یہ جبریل امین کی بات تھی. حضرت حسان بن ثابت پر جبریل سے کہتے ہیں, جبریل تو نے اپنی بات کر لی, اب میری بات سن. پھر اگلا شعر پڑھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے شعر میں حد کر دیا. فرماتے ہیں, خلقت مبرئا من کل عیب, میرے محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ, آپ کا جسم پاک, آپ کی روح پاک, آپ کا ظاہر پاک, آپ کا باطن پاک. واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب. میرے یا رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. میرے محبوب, آپ کو جب اللہ رب العالمین بنا رہے تھے, گویا آپ سے پوچھ پوچھ کر بنا رہے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شعر کی میں اور تشریح کرتا ہوں. گویا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ, جب اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ بنا رہے تھے, آپ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے محبوب آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں, میرے محبوب آپ کے ماتھے کی سلوٹیں کیسے بناؤں, میرے محبوب آپ کا پسینہ کیسا بناؤں, میرے محبوب آپ کا چہرہ, آپ کے رخسار, آپ کے ہونٹ کیسے بناؤں. تو پھر اس وقت میرا محبوب یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ اگر مجھ سے پوچھ کر بنانا ہے تو پھر میرے ہاتھ ایسے بنا, میرے ہاتھ کی انگلیاں ایسے بنا کہ میں فرش پر کھڑے ہو کر عرش کی طرف اشارہ کروں, چاند دو ٹکڑے ہو جائے. میرے مولا اگر مجھ سے پوچھ کر بنانا ہے, پھر میرے ماتھے کا پسینہ ایسے بنا کہ جب میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں اٹھا کر کھڑے ہو جائیں. مدینے میں میری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خالہ تھی. اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا قیام کرنے کے لیے, قیلولہ کرنے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے. تو جب آرام کرتے, آپ کو پتہ ہے مدینہ, پھر مدینے کی گرمی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تو وہ روئی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نچوڑ لیتے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, پوچھا خالہ جان کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ, غریب لوگ ہیں, خوشبو خریدنے کی شکت نہیں ہے. میری بچیاں جب شادی پر جاتی ہیں, کسی محفل میں جاتی ہیں, تو میں آپ کی خوشبو, آپ کا پسینہ جو ہے یہ لگا دیتی ہوں, تو لوگ روک روک کر پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے منگوائی. سبحان اللہ. آپ کے پسینے کی ایسی خوشبو تھی. تو جب میرے مولا اپنے محبوب کو بنا رہے ہوں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مولا اگر مجھ سے پوچھ کر بنانا ہے تو پھر میرے پاؤں کے تلوے ایسے بنا کہ جب جبریل امین معراج والی رات اٹھانے کے لیے آئے تو آپ سے پوچھے کہ مولا آپ کے محبوب کو کیسے جگاؤں, نام لے لوں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خبردار, نام لے کر تو میں نے آج تک نہیں پکارا. پھر جبریل امین پوچھتے ہیں اللہ آپ کے محبوب کا پاؤں مبارک پکڑ کر ہلا کر اٹھا لوں؟ اللہ فرماتے ہیں خبردار, ایسا نہ کرنا, بلکہ ایسا کر جیسے میں کہتا ہوں. میں نے تجھے نورانی پر دیے ہیں, یہ میرے محبوب کے تلووں کے ساتھ مسل, جب مسلے گا تو پھر میرے محبوب خود جاگ جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کو تو ایسا خوبصورت حسین و جمیل بنایا. کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ایہو جیاں سونا کسے ماں نہیں جڑیاں, ایہو جیاں سونا کسے ماں نہیں جڑیاں, جی میں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیاں. سہپن, سہپن سمجھتے ہیں پنجابی, سہپن کہتے ہیں خوبصورت ہونا,
سونا سہبن سجاوٹ نفاست گلا دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر لے سکتی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا سارے کہہ رہے ہیں حسان کہتے ہیں میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا جبریل کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے تب جب میں اس جیسا خوبصورت بناتا ایک ہندو شاعر کیا کہتا ہے میرے آقا کے بارے میں بچشم ضیا از جمال محمد بقلب الغنا از خیال محمد بچشم ضیا از جمال محمد وہ کہتا ہے مسلمانوں میرے دل میں جو دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوئی ہے تمہارے پیارے پیغمبر کی سیرت پڑھ کر ہوئی ہے میرا محبوب ایسا تھا اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے چجوئی چجوئی نیابی نیابی خیال محمد اگر تم محمد جیسا اس دنیا میں ڈھونڈنا چاہتے ہو جاؤ دنیا کا چھپا چھپا چھان مارو تمہیں محمد جیسا نہیں ملے گا شاعر کہتا ہے تو بدر منیری ہما آستانہ بدر کہتے ہیں چودھویں کا چاند کو شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ کو یعنی میرے محبوب کا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو انبیاء کی جماعت کے اندر بٹھا دیا جائے آپ ایسے لگے جیسے آسمان کے اوپر ستاروں میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہو اگلا جملہ میں کہتا ہے تو سلطان ملکی ہمارا لشکران اگر آپ کو فوج کے اندر بٹھا دیا جائے تو آپ ایسے لگیں جیسے بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے یہ شاعر کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی کسی دن شادی ہوتی ہے نا دلہا بیٹھا ہوتا ہے دلہا اس دن چاہے کوئی اور جتنا مرضی خوبصورت ہو سب سے زیادہ خوبصورت دلہا ہوتا ہے اگر میرے محبوب کو اس برات میں بٹھا دیا جائے جیسے دلہا سب سے حسین ہوتا ہے ایسے ہی میرے محبوب سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں باقی بھی انشاءاللہ العزیز ہوگا سبحان اللہ اور کل جی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بیٹھے ہیں میرے آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں ایک صحابی کہتا ہے یعنی وہ صحابہ آپا میں رشک کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دیکھو موسیٰ آدم سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا یعنی اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا اور ہمارے پیارے پیغمبر کو اللہ نے حبیب بنایا اللہ کا دوست وہ سمجھ رہے ہیں صحابہ کرام صلی آدم علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے نوح کو نجیب اللہ بنایا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا اور اس سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے روح اللہ بنایا کلیمت اللہ بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشک کس بات کا کرتے ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ رب العالمین نے آدم کو صفی اللہ بنایا چنا ہوا اور اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا اور حبیب میں اور صفی میں فرق بیان کرتے ہیں صفی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے دعائیں کرے گڑ گڑائے اللہ غلطی سرزد ہو گئی معافی کے لیے کوئی چیز عطا کر تو اللہ رب العالمین ایک آیت دیتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ غلطی سرزد ہو گئی اللہ فرماتے ہیں جملے پڑھ میں آپ کو معافی دے دوں گا تو آدم علیہ السلام نے مانگا گڑ گڑائے دعائیں مانگی روئے جب باری ہے میرے پیغمبر کی اللہ رب العالمین نے پورا قرآن بغیر مانگے دے دیا پھر باری آتی ہے موسیٰ کلیم اللہ کی کہ اللہ رب العالمین نے کلیم اللہ بنایا ہے کلیم اللہ باتیں کرنے والا اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے مانگے دعائیں کرے رب اشرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے ویسر لی امری موسیٰ وہ کلیم اللہ وہ جو اللہ سے مانگے
اور جب باری ہے میرے پیغمبر کی، اللہ رب العالمین فرمائے الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، اے میرے پیغمبر تو یہ مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی تیرا سینہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب باری آئی عیسیٰ روح اللہ کی، عیسیٰ کلیمت اللہ کی، اب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ دیکھیں عیسیٰ وہ ہے، اللہ نے انہیں کلیمت اللہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مردے زندہ کرنا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن آپ سوچیں یہی جو مردہ ہے جب یہ زندہ تھا کیا بولتا نہیں تھا؟ بولتا تھا جب دنیا میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر روح ڈالی، وہ کہاں سے بولا؟ منہ سے بولا، اسی زبان سے بولا جب وہ دنیا میں بولتا تھا۔ اور میرے محبوب کی محفل میں آؤ، آمنہ کے لال کی محفل میں آؤ، آمنہ کے لال نے تو ان سے بلوایا جن کا نہ منہ ہے نہ زبان ہے، کنکریاں، کنکریوں سے بلوا دیا۔ ابو جہل آیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ اسی طرح شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ حسن یوسف، یوسف کا حسن بھی تجھ میں ہے، حسن یوسف۔ شاعر کہتا ہے اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے لوامی زلیخہ کہ زلیخہ کی جو سہیلیاں تھی لو رأینا جبینہ، انہوں نے یوسف کی جبین دیکھی، حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، زلفیں دیکھی، ابرو دیکھے، تب انہوں نے جا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی۔ اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔